فلم کی کہانی ریمی نامی شخص سے شروع ہوتی ہے جو ایک اچھا پینٹر تھا جس نے اپنے خاندان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاری۔ وہ ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے خود کو اپنی کرسی پر لپٹا ہوا پاتا ہے، جیسے کوئی چیز اسے کھینچ رہی ہو۔ وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس عجیب و غریب چیز کے بارے میں دیر تک سوچتا رہتا ہے۔ اس دن کے بعد اس کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں اور وہ کبھی صوفے میں دستہ اور کبھی بیڈ میں دستہ۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس کے بارے میں کافی سوچتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں تھا اور کام کے دوران پانی کے نل کو بند کرنا بھول گیا۔ اس کی وجہ سے اس کا اسٹوڈیو پانی سے بھر جاتا ہے۔ اس کا اسٹوڈیو اس کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ وہ اپنی چند پینٹنگز کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ ان پینٹنگز کو لینے کے لیے بڑھتا ہے تو وہ زمین میں دس جاتا ہے۔ لیکن اس بار وہ بچ کر باہر نہیں نکلا اور ایک اور دنیا کے تالاب میں پہنچ گیا اور وہاں 3 سورج تھے۔ وہاں اسے کچھ جنگلی لوگ نظر آتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے کوئی اسے پانی میں کھینچتا ہے۔ اب وہ اپنی دنیا میں لوٹ آیا ہے، لیکن اسے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگتا اور وہ جانتا ہے کہ یہ اس کا وہم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو سب کچھ بتاتا ہے، لیکن وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ دراصل ریمی کی بیوی اپنے باس کو پسند کرتی ہے اور ریمی کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ ریمی کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ اس کا اسٹوڈیو اور نہ ہی اس کی بیوی۔ اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیوی اپنے باس کو ملوانے کے لیے گھر لے آئی۔ ریمی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ آسانی سے ان کی باتوں سے اتفاق کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں بعد گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑنا چاہتی ہے اور اسے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ اس کی بلی ہوا میں رک جاتی ہے، حتیٰ کہ ریمی اسے ہلاتا ہے، لیکن وہ ہوا میں اٹک گئی۔ وہ اپنے ارد گرد کی چیزیں دیکھتا ہے کہ سب کچھ رک گیا تھا۔ زمین لیکوڈ کی طرح تھی اور وہ زمین میں دستا جا رہا تھا۔ اچانک سے وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا، اس کا مطلب ہے کہ دوسری دنیا میں۔ اس دوران وہ دیکھتا ہے کہ جنگلی لوگ ایک جانور کو کاٹ رہے تھے اور اسے پکا رہے تھے اور وہ مدد کے لیے پوچھتا ہے۔ وہ ریمی کو اپنا کھانا سمجھ رہے تھے۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ کسی طرح بچ نکلا۔ اس کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر ایک غار میں چھپ جاتا ہے۔ اسی دوران ایک چیز اسے کھینچتی ہے اور وہ اچانک اپنے گھر میں گر جاتا ہے۔ اس کے گھر والے پریشان ہو گئے اور سب کچھ گڑبڑ ہو گیا، لیکن کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ ریمی پاگل ہو گیا ہے۔ اس دوران وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ ہسپتال میں جاگتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ریمی اپنے اسٹوڈیو میں واپس چلا جاتا ہے اور بینک اور اس کے کسٹمرز اس سے پیسے لینے کے لیے وہاں موجود تھے۔ اچانک وہ چلنا اور بولنا بند کر دیتے ہیں اور وہ پھر سے زمین میں دس رہا تھا۔ اس نے سب کو اسے دیکھنے کے لیے بلایا، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ کیسے جواب دے سکتے تھے کیونکہ وہ فریز تھے۔ اب وہ تیسری بار اس دنیا میں پہنچا اور وہاں بہت سے جنگلی لوگ تھے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کے اشاروں سے سمجھتا ہے کہ وہ اسے اڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ریمی کو لگتا ہے کہ شاید وہ اڑ سکتا ہے اور وہ پرجوش ہو کر وہ اڑنے لگتا ہے، لیکن نیچے گرتا ہے۔ وہ اسے زبردستی جادوئی پھل کھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اب وہ پھل کھانے کی وجہ سے ریمی ان کی زبان سمجھ رہا تھا کہ بلے کا سردار اسے سمجھاتا ہے کہ وہ ان کی دنیا میں کیسے آیا ہے۔ دراصل وہ زوٹان نامی خطرناک جن کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ کسی کو بھی اٹھاتا ہے اور اسے ختم کرتے ہوئے کھا جاتا ہے۔ قبیلے کے لوگ ایک پرانی کتاب سے دریافت کرتے ہیں کہ کیسے دوسری دنیا کا آدمی انہیں اس جن سے بچا سکتا ہے، اسی لیے وہ جادو کے ذریعے ریمی کو اپنی دنیا میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریمی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے جادو کی وجہ سے تھا، لیکن وہ واضح طور پر ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن اسے راضی کرنے کے لیے وہ جنگلی آدمی اسے الٹا لٹکاتے ہیں اور ایک جگہ بند کر دیتے ہیں، وہ جگہ جہاں وہ زوٹان کو ختم کرنے کا پلان سوچے گا۔ وہ ایک تربوز اٹھا کر اپنی دنیا میں واپس آ جاتا ہے۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔
یہاں تک کہ وہ لائبریری میں جا کر گوگل پر تلاش کرتا ہے، لیکن سب بیکار تھا اور اسے کچھ نہیں ملتا۔ اس سب سے ناراض ہو کر اس نے ایسی غذائیں لینا شروع کر دیں جس سے وہ زوٹان جن کو شکست دینے کی طاقت حاصل کرے گا۔ جیسا کہ وہ جانتا ہے کہ قبیلے کے لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے، اب وہ دوبارہ جنگلی لوگوں کے پاس پہنچ گیا اور وہ اسے تلوار دے کر پوچھتے ہیں کہ وہ زوٹان سے کیسے بچیں گے۔ وہ کہتا ہے تمہیں اپنا گاؤں بدلنا ہوگا، اس طرح میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن انہیں یقین ہے کہ اگر وہ گاؤں چھوڑ دیں گے تو ان پر طوفان آئے گا اور سب ختم ہو جائیں گے۔ ریمی انہیں گاؤں سے نکلتے ہوئے خود کو دکھاتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا اور اب قبیلے کے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ راستے میں زوٹان کے 2 ساتھی انہیں تنگ کرتے ہیں، لیکن ریمی ان کا سامنا بڑی بہادری سے کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان میں سے ایک کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے کے لوگ اسے اپنا لیڈر مان لیتے ہیں۔ وہ اپنی دنیا میں واپس آتا ہے اور لڑنے کے نئے طریقے تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے دشمن کو کیسے شکست دے سکتے ہیں۔ بعد میں وہ قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے اور ان میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی دنیا میں واپس آتا ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور پھر دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں جنگ شروع ہو چکی ہے۔ زوٹان کی فوج قبیلے کے لوگوں پر حاوی تھی، وہ انہیں بری طرح مار رہے تھے۔ ریمی انہیں بچاتے ہوئے سب کو ایک جگہ لے جاتا ہے اور اپنا پلان بتاتا ہے۔ بعد میں وہ زوٹان کے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے اور تھپڑ مارتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس کا تعاقب کر رہے تھے، چنانچہ اس نے اپنے قبیلے کے افراد سے کہا کہ وہ ان پر حملہ کریں اور اس کا پلان کامیاب ہو گیا اور وہ ایک درخت میں چھپ گیا۔ اب قبیلے کے لوگ زوٹان کی فوج پر تیر برسا رہے تھے، دشمن کی فوج ختم ہو گئی۔ قبیلے کے لوگ ریمی کے آگے سر جھکاتے ہیں اور وہ ان کا بادشاہ بن گیا تھا۔ ریمی نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گاؤں میں بہت سی نئی چیزیں بنائیں اور قبیلے کے لوگ اسے اپنا خدا مان رہے تھے۔ ایک بادشاہ کے طور پر وہ ہر چیز سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سی لڑکیاں تھیں اور اس انداز میں بہت وقت گزر گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریمی بھی بدل گیا۔ وہ پہلے بزدل تھا لیکن اب وہ ایک بہادر آدمی تھا اور اب وہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنے لگتا ہے۔ پہلے تو وہ اس کی اطاعت کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھانے لگتے ہیں۔ ریمی نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ کچھ لوگ ریمی کو ختم کرنے ہی والے تھے کہ وہ زمین میں دب گیا۔ وہ پھر اپنی دنیا میں پہنچ گیا اور اسے سبق مل گیا کہ لوگوں کو کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں جو ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرے۔ ریمی اپنی دنیا میں واپس آتا ہے اور اپنے دوست سے دوبارہ پینٹنگ شروع کرنے کے لیے مدد مانگتا ہے اور اب اس کی زندگی میں ایک لڑکی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی یہ لڑکی قریب آتی ہے، ریمی دوبارہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے اور قبیلے کے لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم نے زوٹان کو ختم کرنا ہے، جس کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ریمی اب اس سب میں پھنسنا نہیں چاہتا لیکن وہ اسے زبردستی زوٹان کی غار میں پھینک دیتے ہیں۔ ریمی لڑتے ہوئے خوفزدہ ہو رہا تھا لیکن اس نے اپنا ہتھیار ہوا میں پھینکا اور وہ سیدھا زوٹان سے ٹکرا گیا۔ اب زوٹان ختم ہو چکا تھا اور سب اسے دیکھ کر خوش تھے۔ قبیلے کے لوگوں کی آخری رسم ابھی باقی تھی، انہیں ریمی کو مار کر ریمی کو کھانا ہوتا ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے، لیکن جادو کے ذریعے ریمی کو بلانے والے آدمی نے اپنی چیز کو آگ میں پھینک دیا۔ اس کی وجہ سے ریمی کبھی بھی اپنی دنیا میں واپس نہیں آ سکے گا۔ قبیلے کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے ختم کرنے والے تھے۔ اس دوران چند لوگ جلتی ہوئی چیز کو پانی میں پھینکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ریمی بچ نکلا۔ اب وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے، وہاں اس کی بیوی اور ساتھ ہی وہ لڑکی بھی تھی جو اسے پسند کرتی تھی، لیکن لڑکی نے اسے چھوڑ دیا جب اسے پتہ چلا کہ اس نے ابھی تک اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی۔ اس کی بیوی کو بھی احساس ہو گیا تھا اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی بہت بڑی غلطی تھی اور وہ ریمی سے معافی مانگتی ہے۔ دوسری دنیا میں جنگلی لوگوں نے اس کا مجسمہ بناتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔ فلم کے اختتام پر ریمی اپنے خاندان کے ساتھ ساحل سمندر پر تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ تھے، ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ فلم کی کہانی خوشی خوشی سے اینڈ ہو جاتی ہے۔